الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے امت مسلمہ ان مبارک ایام میں حج کی سعادت، عید الاضحیٰ کی سعادت، قربانیوں کی سعادت اور ذی الحجہ کے عشرۂ اول کے ایک ایک لمحے کی سعادت کو اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف ان رحمتوں برے لمحات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے ان کے احکام کو ادا کر رہی ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ قربانیوں میں مصروف ہے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور بعض ممالک میں عید کا تیسرا دن ہے، تو پوری امت اس وقت قربانیوں میں لگی ہے اور اپنے رب کی رضا اور قرب کے لیے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہی ہے، اور پھر انہی عید کے دنوں کے اندر ہی خدا نے ہمیں جمعے کا جو دن بھی عطا فرما دیا۔ یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ سن 10 ہجری کو حضور نے حج فرمایا۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور 10 ہجری کو حج جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ حج اکبر تھا، جمعے کے دن یوم عرفہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں جو خطبہ حج ارشاد فرمایا، جس کے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے کہتے ہیں، اور جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے لیے ایک دستور عمل کے طور پر پیش کیا، تو اس خطبے کے دوران اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی بھی آخری وحی تھی۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ محبوب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا، اور دین اسلام کو آپ کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
اور دین اسلام پر آپ کا رب آپ سے قیامت تک کے لیے راضی ہے۔ اب یہ انعام ہے خدا کی طرف سے بہت بڑا، کیا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج دین، نعمتیں، انعامات، رحمتیں، کرم جس محبوب کے لیے خدا نے کائنات کو پیدا کیا تھا، 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو پیدا کیا، اس پورے نظام کائنات کو اللہ نے جس محبوب کے لیے پیدا کیا، اسی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو 10 ہجری کو اللہ کی طرف سے وہ محبوب پر تمام نعمتوں کو تمام کرنے کا اعلان ہوا، اور وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، دور خلافت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، اور یہود کا عالم تھا وہ۔ اس نے حضرت فاروق، کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی، ہمارے فقہا نے لکھا کہ کسی بھی چیز کی فضیلت اور کسی بھی چیز کی عظمت اگر آپ نے پوچھنی ہو نا کہ اس چیز کا مقام، مرتبہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جو اس کے مخالف ہوں یا اس کے دشمن ہوں ان سے پوچھیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کے دور، اور اسی لیے فرمایا کہ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، کہ کسی بھی چیز کی فضیلت پوچھنی ہو، کسی بھی چیز کا معیار پرکھنا ہو، تو ما شاہدت بہ الأعداء، اس کی عظمت کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی گواہی دیں کہ جاری چنگی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک یہودی، جو یہودیوں کا بڑا سردار بھی تھا، یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا، تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، امیر المؤمنین کے پاس۔ اس نے حضرت فاروق اعظم سے، اس کی جان پہچان تھی، اچھی خاصی گپ شپ تھی، اس نے اگر حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، اور میں یہود کا عالم ہوں، اور یہودی مذہب کے اندر مجھے بڑا مرتبہ مقام حاصل ہے، اور بڑی مجھے اللہ نے سوچ فکر عطا فرمائی ہے، میں ہر چیز کو مختلف اینگل سے دیکھ کر، سوچ سمجھ کر اس کے متعلق اپنی رائے دیتا ہوں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو آیت اللہ نے آپ کے رسول پر اور آپ کے دین کے لیے عرفات کے میدان میں نازل کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج کے دن آپ جو ہے وہ آپ پر دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر نعمتوں کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کے لیے آپ سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس یہودی عالم نے حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ اگر ایسی آیت ہم یہود کے لیے نازل ہوتی یا یہود مذہب کے لیے نازل ہوتی، تو اس نے کہا جی کہ ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، کیونکہ اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے دین بھی رسول اللہ پر مکمل کر دیا، نعمتیں بھی ان پر تمام کر دی، اور خدا بند قدوس قیامت تک کے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ ایسی آیت اگر یہود کے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ جب اس یہودی نے یہ بات کہی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، آپ نے کہا تو نے ٹھیک کہا، تم تو ایک عید مناتے، ہم نے تو اس دن 2 عیدیں منائی، اور ہمیں خدا نے اس دن کئی عیدیں عطا فرمائی۔ پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس دن یوم عرفہ تھا اور حج کا رکن اعظم تھا، اس دن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، آخری خطبہ دیا تھا۔ اس دن مسلمانوں کی جمعیت کو، مسلمانوں کے اجتماع کو، اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ جو حجۃ الوداع ادا کر رہے تھے، پہاڑی کے اوپر جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر جب سرکار دو عالم نے اس چاروں طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف صحابہ نظر آ رہے تھے، اور زائرین حج نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ اہل مکہ نے مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، تو میں اکیلا یہاں سے نکلا ہوں، اور آج میرے رب کی قدرت دیکھیے کہ آج اس مکہ کے اندر، اس وادی کے اندر، اور ان مشاعر حج کے اندر اور مناسک حج کے اندر اس وقت میری معیت کے اندر میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زائد حجاج موجود ہیں۔
تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن بھی تھا، اس دن عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اس دن جمعہ تھا، جمعے کے دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ فرمایا اس حج کا خطبہ ہمیں خود رسول اللہ نے دیا، اس لیے وہ دن بھی ہمارے لیے کائنات کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن، ہمارے لیے سب سے زیادہ عید کا دن تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروانہ جاری کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمایا وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس سال رسول اللہ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع عطا کیا، اس دن 9 ذی الحجہ کو خداوند قدوس نے ہمیں کئی طرح کی عیدیں عطا فرمائی تھی۔ جمعے کی صورت میں عید عطا فرمائی تھی، عرفہ کے دن کی صورت میں عید عطا فرمائی تھی، خود رسول اللہ کے معیت میں حجۃ الوداع ادا کرنے کی صورت میں اللہ نے ہمیں عید کی سعادتیں عطا فرمائی تھی، خوشی کے لمحات عطا فرمائے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ خود رسول اللہ کا حجۃ الوداع کا خطبہ دینا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی اور انعام کا دن تھا۔ اس لیے یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں یا حج کے دن ہوتے ہیں یا رمضان کے مبارک دن اور راتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی بخشش کے لیے یہ ساما پیدا کرتا ہے، یہ خدا کی رحمت کی وہ برسات ہے کہ ہم غافل ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے آج عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو آج ہم 2 عیدیں اکٹھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور امت قربانیاں بھی کر رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر آپ نے حج کی سعادت حاصل فرمائی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے منظر کو جو منظر ابراہیمی تھا، جس کو یادگار ابراہیمی بیان کرتے ہیں قربانی کی صورت میں اور حج کی صورت میں، اس پورے مناظر کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ آیات بینات، کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جو صرف جو حدود حرم ہے، عرفات کے میدان کے اندر جو مقامات مقدسہ ہیں وہ الگ ہے، مزدلفہ میں جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی الگ فضیلت ہے، مینا کے اندر جو عرفات جو مقدسہ، آپ نے دیکھا نا مینا کے اندر ہر طرف خیمے ہی خیمے، اور اس کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یا کسی بلند جگہ چڑھ کے آپ جب مینا کے اوپر، جو آج کل تو فضائی تصویریں آ جاتی ہیں اور ڈرون کیمرے کے ذریعے آپ مینا کا منظر دیکھیں کہ اس پہاڑی کے بیچ میں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو 8 ذی الحجہ کی رات جو حجاج وہاں گزارتے ہیں مینا کے اندر، تو وہ اور سارے خیمے کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ٹینٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے وہ منظر۔ تو اب 35 لاکھ حجاج اکرام یا 40 لاکھ حجاج اکرام وہ رات وہاں پر جب گزارتے ہیں، اب بظاہر بندہ دیکھتا ہے کہ 2-4 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں اتنے خیمے اور اتنی مخلوق کیسے آ سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا پھر اتنے لوگ، جتنے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں، اور پھر وہ ہر وقت طواف کے جو وہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں رش کی وجہ سے جگہ تنگ پڑ گئی۔ اس کی وجہ ہے، اس کے لیے 2 روایات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے نا، مینا، آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی خیمے لگے ہوتے ہیں نا، بالکل ان 2-4 پہاڑیاں جو اس کے گرد ہیں ان کے بیچ میں میدان ہے، اس میدان کے اندر وہ خیمے ہیں اور میلوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور سارے حجاج اس کے اندر آتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا کہ جتنے لوگ حج کے لیے آتے ہیں یہ سارے کے سارے اس رات کو مینا میں قیام کرتے ہیں، اور آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو لوگ رات مینا میں گئے ان کو جگہ تنگ پڑ گئی، کبھی ایسا سنا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے یہ ماں کے پیٹ کی طرح، ماں کے رحم کی طرح خدا نے اس سرزمین کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ آتا ہے تو جب وہ 1 دن کا ہوتا ہے، 1-2 دن کا ہوتا ہے، پھر مہینے کا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کا ہوتا ہے، پھر 3, 4, 5, 6, 7, 8 اور 9 ماہ کا ہوتا ہے، فرمایا جب تک وہ بچے کا وزن اور قد بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں کے پیٹ کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔
اسی طریقے سے بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 3 4 جو ہے وہ بچے اکٹھے عطا فرماتا ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک ہی ماں کے رحم کے اندر ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ 5 بچے یا 4 بچے یا 2 بچے یا 1 بچے یا ٹوین بچے جو اللہ تعالیٰ والدین ماں کو عطا فرماتا ہے، یہ ان کے ماں کے پیٹ کے اندر یہ کس طرح رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ خدا نے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر یہ وسعت رکھی ہے کہ چاہے اگر 5 بچے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پیٹ کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو مینا ہے، مینا کے اندر جب رات کو سارے حجاج اکرام آ کر ٹھہرتے ہیں اور سارے اپنے اپنے خیموں کے اندر ہوتے ہیں اور سارے ایک حدود کے اندر ہی ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ مینا کی سرزمین ماں کے رحم کی طرح ہے. حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے ساری مخلوق بھی اگر مینا کے اندر آ جائے گی، اللہ اس کی زمین کو اس طرح بڑھاتا جائے گا جیسے ماں کے رحم کو بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق حضور نے حرم کے بارے میں فرمایا، جب طواف کے دوران فرمایا جو حرم کی حدود ہے اور جہاں پر طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں. جس جگہ پہ طواف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں 7 چکر لگا کر طواف کیا جاتا ہے، وہ جو دائرے کے اندر سفید ماربل لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو آج تعارف پیش کر دوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعامات ہمیں عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ مینا کے اندر قیامت تک کے لیے جتنی بھی مخلوق آ جائے، کبھی مینا کی زمین تنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس زمین میں خدا نے وہ برکت رکھی ہے کہ مخلوق خدا آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس طرح پھیلا دیتا ہے جس طرح کہ ماں کے رحم کے اندر بچہ آتا ہے. 1 بچہ آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. اس طرح حرم کے اندر اور مینا کے اندر، مینا کی سرزمین اور حرم کی سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے. اس کی مثال ماں کے رحم کی طرح ہے. یہ خداوند قدوس نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں. آج میں آپ کی خدمت میں صرف جو حرم ہے، حرم شریف، خانہ کعبہ اور اس کی ارد گرد جو مقامات ہیں ان کا تعارف مختصر پیش کروں گا. سب سے پہلے مسجد حرام، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس مسجد کا ذکر کیا. جس طرح کہ 15ویں سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور مسجد حرام ایک بہت وسیع احاطے کے اندر ہے اور جب سے یہ بنی ہے اس کے اندر توسیع کی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ہر سال کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے. لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ مسجد حرام کے اندر جگہ تنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. وسعت کی وجہ کیا ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو، اس مقدس مقام کو اپنی ہر وقت خدا کی رحمت، وہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی رحمت رکتی نہیں ہے، برستی رہتی ہے. تو اس کی برکت سے وہ پھیلتی رہتی ہے. چاروں اطراف وسیع دالان ہیں، اس کے وسیع جو ہے وہ خوبصورت انداز سے بڑے بڑے سین بنائے گئے ہیں. اس کے وسط، اس کا جو سین ہے، اس سین کے وسط کے اندر مسجد کے چاروں طرف سے جو بڑے بڑے دالان ہیں اور پھر ان چاروں طرف سے اس کے بیچ میں جو اس کا جو سین ہے اس کے وسط کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف ہے. اور اس مسجد کے تقریباً آج سے 8 سال پہلے تک کے اہل سیر نے لکھا تھا کہ اس کے تقریباً 20 کے قریب مینارے ہیں. مسجد حرام کے کتنے مینارے ہیں؟ 20 کے قریب اس کے مینارے ہیں. تو اب اس میں اور توسیع، جیسے جیسے توسیع ہوتی ہے ایسے اسی نقشے سے وہ مینار اور دروازے اس کے احاطے بڑھتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کرتے ہیں اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف کرنے کی جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، جو پہلے بلیک لائن ہے اور پھر ساتھ میں وائٹ ماربل لگا ہوا ہے اور باقاعدہ وہ ہر لائن کے اندر جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے. ایک تو چکر، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں جو طواف مکمل کیا جاتا ہے اس کے اندر جتنی لائنیں لگی، اس احاطے کے اندر جتنی لائنیں ہیں، یہ سارے کا سارا احاطہ جہاں پر مخلوق خدا گھوم کر ارد گرد کعبے کے طواف کرتی ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں. دوسرا مقام ابراہیم، یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے 11 میٹر کا فاصلہ ہے. 11 میٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ
खाना काबा के दरवाजे के सामने एक कुब्बा सा बना हुआ है, एक फ्रेम सा बनाया हुआ, उसके अंदर मकाम इब्राहिम को रखा गया है। और ये वो पत्थर है कि जिसके ऊपर ये जन्नती याकूत है, जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत सैयदना इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था। और तवाफ मुकम्मल करने के बाद हुज्जाज इकराम को उसके सामने पीछे जाकर मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करना, इसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है। और ये मकाम इब्राहिम है। फिर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जन्नती पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की भी तामीर की। और खाना काबा तामीर होने के बाद फिर आपने जब हज की सदा दी तो उस वक्त भी आप इस पत्थर पर खड़े थे। और इसके ऊपर आज भी हजरत सैयदना इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन के निशानात मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से ये जो मकाम इब्राहिम है, बिल्कुल मकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे चले जाएं, जहां पर खड़े लोग नमाज अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, यहीं पर कुछ मीटर के फासले के ऊपर यहीं पर ये जमजम का कुआं है, बिल्कुल मकाम इब्राहिम के सामने, खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम इब्राहिम। और मकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे जो है वो जमजम का कुआं है, जिसके अंदर आप जदीद किस्म की मशीनरी लगाकर उसको जो है वो वहां से जो पानी ऊपर आता है वो नलों के जरिए जो है वो हरम के अंदर और फिर मस्जिद नबवी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वो आब शिफा के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। और उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको पहले बयान के अंदर बता चुका हूँ। फिर उसके अलावा रुकन किसको कहते हैं? रुकन खाना काबा के कोने को रुकन कहते हैं। खाना काबा के कितने कोने हैं? 4 कोने हैं। और उन 4 कोनों में से उन कोनों को रुकन कहते हैं, यानी खाना काबा के काबा शरीफ के कोने को रुकन कहते हैं। जो कोना मगरिब की जानिब है, मगरिब की जानिब जो कोना है उसका नाम है रुकन यमानी। और जो कोना शमाल मगरिब की जानिब है उसका नाम है रुकन शमाली। फिर इसी तरीके से जो शमाल मगरिब की जानिब है उसका नाम है रुकन शामी। और जो शमाल मशरक की जानिब जो कोना है उसको रुकन इराकी कहते हैं। और इसी तरीके से जुनूब मशरक की जानिब जो कोना है उसको रुकन असवद कहते हैं, जिसके अंदर हजर असवद जो है वो नस्ब किया गया है। तो खाना काबा के 4 कोनों को रुकन कहते हैं, रुकन शमाली, रुकन शामी, उसके अलावा रुकन इराकी और रुकन असवद। ये खाना काबा के 4 कोनों का नाम है। फिर इसी तरीके से हजर असवद, हजर असवद ये वो मुबारक पत्थर है जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जमीन से जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो ये अपने साथ लेकर आए थे। और जब तक वो आप जमीन के ऊपर मौजूद रहे, रातों को आप सफर करते थे। और बाद रवायात के मुताबिक 1000 साल के करीब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर किए हैं जमीनों के ऊपर। और जहां भी जाते थे, रात जब पड़ती थी तो रात को भी चलते थे तो आपके हाथ में ये हजर असवद होता था, तो इससे नूर निकलता था जिससे पूरा इलाका रोशन हो जाता था। और रवायत के अंदर आता है कि इस हजर असवद को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवार में फिट किया तो रात का वक्त था और उस वक्त चारों तरफ जब उससे नूर निकला, रोशनी फैली हुई, तो आपने दुआ की कि अल्लाह जहां जहां तक ये नूर फैला हुआ है इस सारे एरिया को हरम बना दे। तो अल्लाह ने उसको हरम बना दिया। तो ये हजर असवद की मैंने हकीकत आपके सामने पहले इसके ऊपर मैं पूरा एक दर्स दे चुका हूं। उसके अलावा खाना काबा के गिर्द एक और जगह है जिसको हतीम कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि अहले सीयर लिखते हैं कि हतीम जो है ये रुकन शामी और रुकन इराकी के दरमियान, रुकन शामी खाना काबा के 2 कोनों के दरमियान जो एक आगे 5 फुट की दीवार बनी हुई है और उस दीवार के बीच में जो जगह खाली है उसको हतीम कहते हैं। और जिस वक्त कुरैश ने खाना काबा की तामीर की तो उनके पास उसकी लकड़, खाना काबा की दीवार के ऊपर लकड़ लगाने के लिए उनके पास मटेरियल कम हो गया, तो उन्होंने उस जगह को खाली छोड़ दिया। और इसमें खुदा की हिकमत थी तो उसके इर्द गिर्द दीवार फेर के उस इलाके को मार्क कर दिया कि ये काबे का हिस्सा है। तो इसको हतीम, वो जो खाना काबा के सामने 5 फुट की एक दीवार बनी होती है ऊंची, अच्छी खासी लंबी दीवार है। तो उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रुकन शामी और रुकन इराकी के दरमियान एक जगह है जो आमदो रफ्त का रास्ता छोड़कर संगे मरमर की
تقریباً 5 فٹ بلند دیوار ہے. اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر جو حضور نے فرمایا نماز پڑھے گا اس گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی. اب ہر ایک آدمی کعبے کے اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن اس حتیم کے اندر یہ سعادت ہے کہ جو بھی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اگر طواف کرتے کرتے ایک لائن سے دوسری میں آ جائیں گے، دوسری سے تیسری میں آ جائیں گے، تیسری سے چوتھی میں آ جائیں گے، کرتے کرتے پھر وہ اس لائن میں پہنچ جاتے ہیں جو حتیم کے قریب سے گزرتی ہے. اور پھر اس لائن کے اوپر جو بندہ آئے تو اس کا آگے دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر جگہ ہو تو بندہ اندر جا کر نماز ادا کر سکتا ہے. تو حتیم وہ دیوار اور وہ علاقہ جو خانہ کعبہ کے جب وہ ساتھ موجود ہے اور بیچ میں جگہ موجود ہے تو وہ اس کو حتیم کہتے ہیں. تو اس کو وہاں پر جس نے نماز ادا کی گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی. ایک اور چیز خانہ کعبہ کے اندر جس کو آیات بینات کلی نشانی کہا گیا ہے دعا کی قبولیت کی، اور یہ جتنے مقامات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں ان میں سے ہر مقام دعا کی قبولیت کا مقام ہے. جو بھی خوش قسمت ان مقامات سے فیض یاب ہوگا خدا اسے کبھی اپنی رحمت سے اور اس کے دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کرے گا. ایک اور خانہ کعبہ کے قریب جگہ ہے جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. جب بارش ہوتی ہے کعبے کی چھت سے جو پانی نیچے آتا ہے تو اس پرنالے کے ذریعے آتا ہے. وہ سونے کا بنا ہوا پرنالہ ہے اور اس خانہ کعبہ کے پرنالے کو میزاب رحمت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت کہتے ہیں. یہ کعبہ شریف کی چھت پر ایک سونے کا پرنالہ ہے اور جیسے بارش ہوتی ہے تو اس پانی نیچے آتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کئی لوگ اس پرنالے سے جب پانی بہتا ہے تو کئی حجاج ایسے ہوتے ہیں یا طواف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اس کا جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے وہ اگر ان کے اوپر گرتا. تو میزاب رحمت خانہ کعبہ کے پرنالے کہتے ہیں، میزاب رحمت کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ملتزم، مقام ملتزم، یہ بھی خانہ کعبہ کے کعبہ شریف کی مقام ملتزم کہتے ہیں. حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان دیوار کا ایک حصہ ہے جس کو مقام ملتزم کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی میں نے جبریل علیہ السلام کے اوپر میری نظر پڑی، حضور نے فرمایا میں نے ہمیشہ جبریل کو دیکھا کہ وہ مقام ملتزم کی جو دیوار ہے مقام ملتزم کے ساتھ چمٹ کر وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے مجھے نظر آیا. اور حضور نے فرمایا میں یہ بھی بتاؤں کہ جبریل وہاں کیا دعا کر رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ مقام ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جو ہے وہ اور حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان یہ جو جگہ ہے وہ جو دیوار ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں. حضور فرماتے کہ میں نے جب بھی جبریل کو دیکھا تو جبریل اس مقام ملتزم کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمڑے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا مقام دیا ہے کہ میں نے تیرے ہر نبی کی زیارت کی ہے اور تیرے ہر نبی کے پاس تیرے حکم سے وہی لے کر آتا رہا. اے اللہ میں اس یہ مقام ملتزم جس پر تو ہر ایک کی دعا کو اسی وقت قبول کرتا ہے. اے اللہ حضور نے فرمایا جبریل خدا سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو تو نے مجھے مقام دیا ہے اس مقام کو کبھی مجھ سے چھیننا نہیں، وہ مقام میرے ساتھ ہمیشہ رکھنا، وہ عظمت میرے ساتھ ہمیشہ رکھنا. یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء اکرام کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو گیا اس کے باوجود حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال فرشتوں کی معیت کے ساتھ جو وہ آتے ہیں جس کو قرآن کریم فرقان مجید بیان فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے اور روح الامین ان کے ساتھ ان کی معیت میں فرشتے وہاں پر آتے ہیں. تو مقام ملتزم خانہ کعبہ کی دیوار کے کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے سامنے جو دیوار ہے اس دیوار کو اس دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا یہ سرکار کی سنت ہے. وہ اس مقام پر اگر کوئی پہنچ جائے تو اس دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر سینہ لگا کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اس مقام کو مقام ملتزم کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں مستجاب، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جنوبی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. آپ نے دیکھا نا ایک ایسی دیوار ہے جو جیسے ہی آپ یہ حتیم سے آگے جائیں تو یہ جو دیوار ہوتی ہے نا یہ بڑی اوپن سی دیوار ہے
اور یہاں پر آسانی سے جو ہے نا طواف کرنے والے بھی اور کعبے کی زیارت کرنے والے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو اس دیوار کو ہر ایک بندہ چھو لیتا ہے اور اس کے ساتھ چمٹ کر دعا کرتا ہے. فرمایا کہ مقام مستجاب جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ جو مقام مستجاب ہے، یہ جو دیوار ہے کعبے کی، حضور نے فرمایا یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے خدا سے دعا کرتے ہیں. یعنی کوئی کعبے کا طواف کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہر لمحہ کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا اس مقام مستجاب پر ہر وقت 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا 70,000 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو اس مقام مستجاب پر رہتے ہیں. اور جو بھی روئے زمین سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتا ہے اور جو بھی بندہ طواف کے دوران یا خانہ کعبہ کے اندر موجود، وہاں پر حرم کے اندر موجود ہو کر جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ہر لمحہ آمین کہتے ہیں، ہر وقت آمین کہتے ہیں. تو یہ جو مقامات مقدسہ یہ صرف وہ ہیں جو صرف حرم کے اندر ہیں. اسی طریقے سے ہر مقام، جیسے میدان عرفات کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں اور وہ کیا الگ مسترف نکل گیا تو پھر آگے بعد میں صرف حرم کے ارد گرد کی برکات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو مقام مستجاب کون سی جگہ ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود. یعنی ایک کونے میں حجر اسود ہے خانہ کعبہ کے اور دوسرا کونا اس کا رکن یمانی ہے. تو ان دونوں کونوں کے درمیان کی جو دیوار ہے جو بالکل اوپن ہے، سامنے نظر آتی ہے، اور جہاں سے گزرتے ہوئے حاجی استلام بھی کرتے ہیں اور یہاں سے ہم طواف کا آغاز بھی کرتے ہیں تو بالکل خانہ کعبہ کی وہ دیوار ہوتی ہے. اس مقام کو مقام مستجاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس مقام پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور جو بھی بندہ وہاں دعا کرتا ہے خدا ان کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے اور فرشتے اس کی دعا پر آمین بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے قریب دو اور مقامات ہیں جس کو مقام صفا کہتے ہیں اور مقام مروہ کہتے ہیں. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں. یہ کعبہ شریف کے جو جنوبی مشرقی کونا ہے اس پر ایک پہاڑی ہے جہاں سے سائی شروع ہوتی ہے. اس پہاڑی کو کوہ صفا کہتے ہیں. یہ جنوبی مشرقی بنا پر ہے. اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے شمال والا جو کونا ہے، شمال مشرق کا جو کونا ہے، اس طرف سامنے وہ ہے مروہ پہاڑ. تو صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں جو ہے وہ ان کے دوران جو سائی کی جاتی ہے اور اس دوران سائی کے دوران اور جہاں سائی شروع کی جاتی ہے وہاں سے جب کھڑے ہو کر سامنے دیکھیں گے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو سائی شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں، چاہے وہ عمرے کے زائرین ہوں یا حج کے زائرین ہوں، جیسے ہی وہ اپنی سائی شروع کرتے ہیں تو وہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب اپنے رائٹ سامنے طرف دیکھتے ہیں تو بالکل اپنے سامنے رائٹ اور لیفٹ کی طرف آپ دیکھیں گے تو دونوں طرف آپ جیسے ہی سامنے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سامنے کعبہ شریف نظر آئے گا. وہاں کھڑے ہو کر بندہ دعا کرتا ہے. دعا کرنے کے بعد، کعبے کا دیدار کرنے کے بعد، کعبے کی زیارت کرنے کے بعد پھر سائی کرتے ہیں. پھر سائی شروع کرتے ہیں. صفا سے شروع ہوتی ہے، 7 چکر سائی کے ہوتے ہیں، پھر مروہ پہ جا کر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہ دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں خانہ کعبہ کے اندر، ان مقامات کو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر دعا کی قبولیت کی جگہ میزاب رحمت، دعا کی قبولیت کی جگہ حتیم، دعا کی قبولیت کی جگہ مطاف، دعا کی قبولیت کی جگہ زمزم، دعا کی قبولیت کی جگہ صفا اور مروہ، دعا کی قبولیت کی جگہ مقام ابراہیم، دعا کی قبولیت کی جگہ میزاب رحمت، دعا کی قبولیت کی جگہ. یہ پورے کا پورا جو حدود حرم ہے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر جیسے ہی بندہ اس کے اندر جو ہے وہ مطاف کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ ساری مطاف کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے وہ مقامات ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے اندر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے.
برکت رکھتا ہے۔ اب آپ صرف اندازہ لگائیں کہ اگر صرف خانہ کعبہ کے دوران یہ اتنے مقدس مقامات ہیں، اسی طرح میدان عرفات میں جاؤ تو مقدس مقامات، میدان مینا میں جاؤ تو مقدس مقامات، مزدلفہ میں جاؤ تو مقدس مقامات، اور یہ ساری کی ساری سرزمین یہ دعاؤں کی قبولیت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ کیوں ہے؟ اس سرزمین پر کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے آ کر دعا نہ کی ہو تو اپنا قدم نہ رکھا ہو۔ اور خاص طور پر علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو میدان عرفات ہے اس میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر دعا دی ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، اور یہیں پہ آ کر آپ کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ اور عرفات کا معنی ہی ہے ایک دوسرے کو پہچاننا، عرفہ یرفع، عرفتن کا معنی ہے پہچان کرنا، ایک دوسرے کو پہچاننا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو جو پہچانا تھا، دونوں کی آمنا سامنا ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں ہوا تھا۔ یہ وہ مقدس مقامات ہیں، اور یہ سارے کے سارے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں اور ان کے اعمال اور ان کے افعال کی نشانیاں ہیں۔ خدا ہمیں یہ برکات بار بار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم یا سیدی یا